نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سفر۔ آئیے آج ہم اس ہستی کی کہانی جاننے کا آغاز کرتے ہیں جو دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم نبی جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے آخری رسول ہیں۔ ان کی زندگی صبر، محبت، سچائی اور روشنی کا پیغام ہے۔ ان کی کہانی مکہ مکرمہ کی سرزمین سے شروع ہوتی ہے، جہاں ایک یتیم بچہ آہستہ آہستہ پوری انسانیت کا رہنما بن گیا۔ ان کی حیات مبارکہ دکھ، مشکلات، اللہ کی وحی اور سچائی کے ساتھ ڈٹ جانے کی مثال ہے۔ یہ کہانی صرف ماضی کا ذکر نہیں بلکہ آج بھی ہمارے لیے صبر، عدل اور ایمان کی روشن علامت ہے۔ مکہ مکرمہ اور ایک انمول پیدائش۔ عرب کے گرم صحرا، روشن آسمان اور ستاروں کی روشنی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ وہ وقت تھا جب ظلم و جہالت کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور انسانیت ران حق سے بھٹکی ہوئی تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا جو محبت اور سچائی کا پیغام لے کر آئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل کے سال ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو یمن کے بادشاہ ابرہہ کے حملے سے بچایا۔ ابتدائی زندگی اور یتیمی کا صدمہ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دکھ اور صبر کی کہانی ہے۔ آپ کے والد عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ والدہ آمنہ نے بڑی محبت سے پرورش کی، مگر صرف 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سے بھی محروم ہو گئے۔ اس کے بعد دادا عبد المطلب نے سرپرستی کی، لیکن وہ بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ پھر چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی اور ہر قدم پر آپ کی حفاظت اور محبت کی۔ صادق اور امین۔ نوجوانی میں ہی اب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور سچائی اتنی مشہور ہو گئی کہ اہل مکہ آپ کو الصادق اور الامین کہنے لگے۔ لوگ آپ پر اندھا اعتماد کرتے تھے کیونکہ آپ نے کبھی کسی سے جھوٹ دھوکہ آبدہدی نہیں کی تھی۔ ایک بار خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت قریش کے قبائل حجرن اسود رکھنے پر لڑنے لگے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت سے مسئلہ حل کیا کہ ہر قبیلہ خوش ہو گیا اور خون خرابہ بچ گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی ایک معزز اور سمجھدار تاجر خاتون تھیں۔ جب انہوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری دیکھی تو آپ کو اپنا تجارتی قافلہ لے جانے کی پیشکش کی۔ آپ کی ایمانداری اور حسن سلوک سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کا پیغام دیا جو اب صلی اللہ علیہ وسلم اور چچا ابو طالب کی رضامندی سے قبول ہوا۔ یہ نکاح نہ صرف محبت کا بندھن تھا بلکہ ایک عظیم رفاقت بھی ثابت ہوا جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑی رہی۔ غار ہرا میں پہلی وحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مکہ سے باہر غار ہرا میں جا کر عبادت اور غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ایک رات وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اقرأ، پڑھ۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ 3 بار کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ پہلی وحی تھی جس سے اب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا آغاز ہوا۔ خوف اور گھبراہٹ میں اب گھر واپس آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے کمبل اڑیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی اور کہا، اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں اور رشتے نبھاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جنہوں نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتا تھا۔ اسلام کی دعوت کا آغاز۔ پہلی وحی کے بعد خاموشی سے چند قریبی لوگوں کو دعوت دی گئی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائیں، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آغاز میں مسلمان خفیہ طور پر عبادت کرتے اور قرآن کی تلاوت سنتے۔ مکہ کے سرداروں نے اسلام کو اپنے اقتدار اور رسم و رواج کے لیے خطرہ سمجھا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، شاعر اور دیوانہ کہنے لگے۔ مسلمانوں پر ظلم کیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر گرم ریت پر رکھا جاتا مگر وہ عہد پکارتے رہتے۔ ثابت قدمی اور قربانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سخت آزمائشوں سے گزرے لیکن ان کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔
محبت برداشت اور دعا سے دین کی شمع جلتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبر کی تلقین کرتے اور انبائی سابقین کے واقعات سناتے۔ یہ وہ ابتدائی دور تھا جس میں اندھیروں میں ایمان کی روشنی پھوٹی اور چند مخلص دلوں نے دنیا کے سب سے عظیم پیغام کو اپنے سینے میں بسایا۔ ان کی قربانیاں رہتی دنیا تک حق کی سربلندی کا نشان بن گئیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اس طرح کی مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ ہم جلدی ایک نئی اسلامک ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔